کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف پیش فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار پر ہاتھ جما کر لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں خدا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں ہی رسول کریم کا نواسہ ہوں؟ میری والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ اور میرے والد علی بن ابی طالب ہیں۔ لوگوں نے کہا، جی بالکل ہم جانتے ہیں اور گواہ ہیں کہ آپ نے سچ بات کہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، وہی خدیجہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ لوگوں نے کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے سچ کہا۔ امام نے پھر مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ شہید اعظم جناب حمزہ میرے والد کے چچا اور جناب جعفر طیار میرے چچا ہیں؟ لوگوں نے کہا، واللہ یہی سچ ہے، آپ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ امام نے پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے، یہ تلوار پیغمبر اسلام علیہ السلام اور میرے نانا کی ہے؟ مجمع نے کہا، باخدا بالکل جانتے ہیں، آپ سچ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میرے سر پر یہ امامہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ لوگوں نے کہا، جی بالکل ہمیں معلوم ہے، یہ امامہ رسول خدا ہی کا امامہ ہے۔ امام نے پھر فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے والد علی وہ شخص ہیں جن سے زیادہ علم رکھنے والا دوسرا کوئی شخص موجود نہیں، اور وہی ہر مومن مرد و زن کے ولی ہیں؟ لوگوں نے کہا، بالکل اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ امام نے پھر فرمایا، جب میری تمام باتیں درست اور حق پر مبنی ہیں تو پھر کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو اور کیوں میرے قتل ناحق پر آمادہ بیٹھے ہو؟ میں تو وہ ہوں روز قیامت جن کے والد گرامی قدر کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم سب کو جانتے ہیں، لیکن ہم تجھے یہاں سے پلٹنے نہ دیں گے یہاں تک کہ ہم تشنہ لب تیری موت کا تماشا دیکھیں گے۔ یہی نہیں، ہم اہل بیت کی خواتین کا جان سوز گریہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور لازماً دیکھیں گے۔ امام عالی مقام کا خطاب اختتام پذیر ہوا تو خیموں میں سے خواتین کے رونے چیخنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ شدت غم سے نڈھال ہو کر آپ کی صاحبزادیوں اور آپ کی بہن نے اپنے چہرے پیٹنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی یہ آوازیں جناب امام عالی مقام کے کانوں تک پہنچی، آپ نے فوری طور پر اپنے بھائی عباس اور اپنے صاحبزادے علی اکبر کو خیموں کی طرف بھیجا اور کہا کہ گھر کی عورتوں کو صبر سے کام لینے کی تلقین کرو اور سمجھاؤ کہ ابھی گریہ نہ کریں، ابھی گریہ کرنے کے بہت سے مقام آئیں گے۔